درب النجاح يزفنا يشدو غريد المنى. بسم الله الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. آج غار ثور پہ حاضری ہوئی. یہ اوپر جو بڑا پہاڑ ہے غار یہ جبل ثور ہے. بچوں کو خاص طور پہ بتانے کے لیے بچے ساتھ آئے ہیں، بچے بھانجے بھتیجے الحمدللہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کن کن جگہوں پہ گئے تھے، اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے. پہلا سبق تو یہ کہ جن جن جگہوں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پڑے وہاں جانا اور آپ کی سنت کو یاد کرنا، یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں ڈالنے کے لیے اور خاص طور پہ پیرنٹنگ کے حوالے سے اپنے بچوں کے دلوں میں ڈالنے کے لیے ایک بڑی اہم چیز ہے کہ ان جگہوں پہ جا کے اللہ کے نبی کے راستوں کو دکھانا. غار ثور کا جو قصہ ہے وہ ہجرت کے سفر سے ہے، کہ جب مکہ میں 13 سال دعوت میں مکہ والوں نے ٹھکرایا اور طرح طرح کی مصیبتوں میں مشکلوں میں ڈالا، تو مدینہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا اور استقبال کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی اور آپ تشریف لے گئے. یہ ہجرت کا سفر ہے جس میں آپ غار ثور میں 3 دن رہے اور پھر آگے گئے. اس میں سیکھنے کی باتیں کیا ہیں، میں واقعہ نہیں دہراتا. پہلی بات جو سیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک جگہ اللہ تعالیٰ دین کا کام کرنے میں مشکل ہو، اپنے دین کی حفاظت میں مشکل ہو، تو ہجرت کر جانا ضروری ہے. یہ آج بھی ایسا ہی ہے. جن ممالک میں مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں رہ کر یا جس علاقے میں رہ کر ہم اپنے اور اپنے بچوں کے دین کی حفاظت نہیں کر سکتے، تو وہاں سے ہجرت آج بھی واجب ہوگی، فرض نہیں ہوگی. ہجرت فرض ایک ہی تھی جو اس زمانے میں تھی، اس کے بعد نہیں تھی. دوسری بات یہ ہے کہ آج ہم میں سے ہر ایک مہاجر کیسے بن سکتا ہے، ہجرت کرنے والا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، المہاجر من حجر الخطایا والذنوب. مہاجر وہ ہے جو اپنے گناہوں کو چھوڑ دے. آج ہم سب اگر گناہوں کو چھوڑ دیں ہم صحیح معنوں میں مہاجر بن سکتے ہیں. تیسری بات، اس ہجرت کے پورے سفر میں سیکھنے کی بہت ساری باتیں ہیں. مثلا پہلی بات اللہ تعالیٰ کی نصرت. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے تو سارے ہر قبیلے کا ایک آدمی کھڑا تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ آج قتل کریں گے. تو آپ نے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما اور شاہت الوجوہ پڑھ کر مٹی پھینکی، سب کی آنکھوں میں چلے گی اور آپ ان کے بیچ میں سے نکل کے چلے گئے. آج بھی اگر ذکر کے ساتھ اللہ کو یاد کر کے کیا جائے تو اللہ دشمنوں کی تدبیریں ختم کر دیں گے اور اللہ تعالی ہماری تدبیر کو اوپر کر دیں گے. تیسری بات یہ ہے کہ تدبیر بھی سیکھنے کی چیز ہے. ایسا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام اڑا کر مدینہ لے گئے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مشقتیں مصیبتیں جھیلی راستے میں اللہ کے نبی نے، تاکہ امت کے لیے یہ سبق ہو جائے کہ ہر بڑے کام کے لیے مشکلات اور مصیبتیں جھیلنی پڑتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ بڑا کام عطا فرماتے ہیں. تو اللہ کے نبی کو جب اتنی مشکلات آئیں تو ہمارے راستے میں بھی جب ہم دین کے راستے میں چلیں گے مشکلات آئیں گی. پانچویں بات جو سیکھنے کی ہے وہ اسباب ہے. ہمارا دین رہبانیت کا درس نہیں دیتا، بلکہ کسی بھی زمانے کی جو جائز تدبیریں، اسٹریٹجیز، ٹولز ہوں اس کو اختیار کرنا سنت بلکہ بعض اوقات فرض اور واجب ہوتا ہے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیموفلاج اور سیکریسی کو اپنایا. اپنے پلان کو، ہجرت کے پروگرام کو حتی الوسع خفیہ رکھا، کیونکہ سارے کفار جان کے دشمن تھے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بھی آخری رات بتایا کہ ہم نے کہاں جانا ہے. پھر آپ چل رہے تھے اور ابو بکر سے اگر کوئی پوچھتا تھا کہ یہ کون ہے آپ کے ساتھ، تو وہ بتاتے تھے ھذا الرجل یہدینی سبیلی، یہ میرا دوست ہے جو مجھے راستہ دکھاتا ہے. نہیں تھا، مطلب ان کی ہوتی تھی دین کا راستہ. پھر چھپ کر مدینہ کا جو عام راستہ تھا وہ راستہ نہیں لیا، بلکہ الٹی طرف نکلے اور ایک غیر معروف راستہ لے کر غار ثور میں چھپے اور 3 دن چھپے رہے. یہ بھی خفیہ اور تدبیر ہے کہ یہ اسلام کے عظمت کے خلاف نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرت اور اللہ کے نبی کا معجزہ بھی ہوا. جب اللہ انسان اسباب اپنائے تو اللہ اپنی قدرت کو آشکارا کرتے ہیں. کبوتری نے انڈے دے دیے، مکڑی نے جالا لگا دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، عبداللہ بن ابی بکر کا کام یہ تھا کہ مکہ میں جو تدبیریں باتیں ہو رہی ہوتی تھیں وہ ساری باتیں آ کر بتایا کرتے تھے کہ یہ ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ پورا خبر رسانی بھی چل رہی تھی. تو اسلام کی اشاعت کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے خبروں کو سننا اور خبروں کو صحیح استعمال کرنا یہ بھی سنت ہے. اور پھر کیا ہوتا تھا کہ ایک اور چرواہے تھے جن کو اس بات کے لیے ہائر کیا تھا کہ عبداللہ بن ابی بکر جب واپس جاتے تھے تو بکریاں اپنی ان کے پیچھے چراتے تھے تاکہ پیروں کے نشان چھپ جائیں اور کسی کو پتہ نہ لگے کہ عبداللہ بن ابی بکر کہاں آ رہے ہیں 3 دن تک.
اور پھر حضرت اسماء بنت ابی بکر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا روز بھیجا کرتی تھی، اور عبداللہ بن اریقط جو جن کو کرائے پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیا تھا، وہ راستہ بتا رہے تھے، تو یہ بتا رہا ہے کہ عبداللہ بن اریقط مسلمان نہیں تھے، تو غیر مسلم اور کافر سے بھی دین کے راستوں میں مدد لینا جائز ہے جب اس پر عمل ہو۔ تو ابو بکر کے گھرانے کی فضیلت کہ ابو بکر کا بیٹا، ان کی بیٹی، ان کا ملازم، یہ سارے کام وہ کر رہے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مال کو اللہ نے قبول فرمایا، ابو بکر کی قربانی کو قبول فرمایا۔ تو یہ عظیم سفر ہجرت تھا جو ہمیں یہ پیغام دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ کے نبی کی سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا البلاغ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔